لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ چاند کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی ایک جگہ نکلتا ہے اور کبھی دوسری جگہ نکلتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا لوگوں کے لیے میقات ہے، لوگوں کے لیے میقات ہے، وقت کا معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کا ذریعہ ہے۔ جب وقت پتہ چلے گا تب حج بھی پتہ چلے گا، کیونکہ حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے، حج مخصوص ایام میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، تیز روشنی والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اس چاند کی منزلیں متعین کی کہ فلاں دن یہاں رہے گا، فلاں دن یہاں رہے گا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی تعداد، سال کی تعداد معلوم کر سکو اور حساب رکھ سکو، حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے ذریعے ہی پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ آیتوں کو، نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا،
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہیں۔ رات ایک نشانی ہے اور دن دوسری نشانی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آیتین، یعنی دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، یعنی اس میں اندھیرا رہتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی روشنی کو، دن کی نشانی کو روشن بنایا، چمکتا ہوا بنایا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم معلوم کر سکو سال کا، ورس کا تعداد، سالوں کی تعداد معلوم کر سکو اور حساب معلوم کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا معنی اور مفہوم یہ ہے، نمبر ایک کہ یہ رات کا آنا، دن کا آنا، چاند کا نکلنا، چاند کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، اور ایک سسٹم کے تحت چلنا، سورج کا ایک سسٹم کے تحت چلنا کہ جب سورج آئے تو دن کہلائے اور جب سورج چھپ جائے تو رات کہلائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اکیلے تنہا چلا رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ ایک پتا جو درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گرتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی دلیلیں ہیں کہ دن اور رات کیا اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں؟ دن اور رات کو اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دیا جائے تو آپس میں اختلاف کر بیٹھیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ان آیتوں سے معلوم ہوئی کہ یہ سورج اور چاند ہماری عبادت کے اوقات ہیں، یعنی ان کے ذریعے ہماری عبادتوں کا اوقات پتہ چلتا ہے۔ چاند کے ذریعے بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے رمضان کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، عرفہ کا روزہ، حج، عید الفطر، یہ سب محرم العاشورہ کا روزہ، یہ سب عبادتیں ایسی ہیں جو چاند کے حساب سے ادا کی جاتی ہیں، چاند کے حساب سے ادا کی جاتی ہیں۔ رمضان کا روزہ، عید الفطر،
شوال کے روزے، عرفہ کا روزہ، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کی عبادتیں، اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ، یہ سب عبادتیں ایسی ہیں جو چاند کے اعتبار سے کی جاتی ہیں، چاند کے اعتبار سے کی جاتی ہیں۔ ہم چاہیں کہ ان عبادتوں کو ہم چاہے جیسے کر لیں، اپنی مرضی سے کریں، اس میں آگے پیچھے کر لیں، تو ایسا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے لیے جائز ہے۔ سورج سے متعلق جو عبادتیں ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر 5 وقتہ نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہیں، جیسے فجر کی نماز، فجر کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھل جانے کے بعد ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے جب کسی آدمی کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے، یعنی سورج کی روشنی میں۔ اور مغرب کی نماز کا وقت ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت ہے جب سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہماری جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جو بیک وقت چاند سے بھی متعلق ہیں اور سورج سے بھی متعلق ہیں، سورج سے بھی متعلق ہیں، جیسے وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو کرنا ہے اور سورج کے زوال کے بعد کرنا ہے۔ قربانی اور عید کی نماز، یہ تاریخ بھی اس کی متعین ہے اور سورج کے اعتبار سے اس کا وقت بھی متعین ہے۔ یہ عبادتیں ہماری سورج اور چاند کی حرکت سے متعلق ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو، یعنی افطار کرو، عید کی روزہ ختم کرو، یعنی چاند دیکھ کر ہی روزہ شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھنے ہی کی وجہ سے روزہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو دن رات ہفتے اور مہینے کا حساب ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق مہینوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنا ہے؟ 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، یہی باقی رہنے والا دین ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی ذات پر ظلم مت کرو، تم ان 4 مہینوں میں اپنی ذات پر ظلم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض،
السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اسی طرح سے پلٹ گیا ہے، اسی طرح سے ہو گیا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اسے پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوگا، سال 12 مہینوں کا ہوگا، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے منہا 4 حرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہوگا اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو رجب مضر، قبیلہ مضر کی جانب اس کی نسبت کی گئی ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ ان 4 مہینوں کے تعلق سے کچھ خصوصی احکامات ہیں، یعنی سال کے یہ 4 مہینے اہمیت کے حامل ہیں۔ شریعت نے ان 4 مہینوں کو اہمیت والا شمار کیا ہے جو دوسرے بقیہ 8 مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی اس 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دینے کے بعد یہ بتایا کہ یہی دین قیم ہے، یہی باقی رہنے والا دین ہے، یعنی جو دین کو، اسلام کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان مہینوں کی حرمت کو بھی تسلیم کرے اور اسے مانے اور اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ایک حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ تم اپنی ذات پر ظلم مت کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنی ذات پر ظلم مت کرو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم، گناہ، فسق، فجور اور دوسری برائیاں اور بدکاریاں یہ سال کے 12 مہینے، ہفتے میں 7 دن، گھنٹوں دن اور رات میں 24 گھنٹہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یعنی جتنے بھی حرام کام ہیں، چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، دھوکہ، غیبت، چغلی، خیانت، جھوٹ، اس طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں آپ سب کو شمار کر لیجئے، وہ سارے کے سارے گناہ سال کے 12 مہینے حرام ہیں، اور ان کی حرمت، ان کی قباحت اور ان کے گناہ اور جرم ہونے کی شدت ان 4 مہینوں میں بڑھ جاتی ہے۔ بقیہ 8 مہینوں میں جھوٹ بولنے کا جتنا گناہ ملتا ہے اس سے کئی گناہ ان 4 مہینوں میں ملتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، قتال، گالی گلوچ کرنے کا گناہ جتنا ان 8 مہینوں میں ملتا ہے اتنا اس سے زیادہ ان 4 مہینوں میں ملتا ہے۔ جس طرح سے رمضان میں
ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نیکیوں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان 4 مہینوں میں گناہوں کی قباحت، ان کی شناعت اور ان کی بدبو اور ان کی خطرناکی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنی ذات پر ظلم مت کرو۔ انسان اپنی ذات پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کر کے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اس کا معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے اور اس کی اطاعت، اس کے آئیڈیل اور نمونہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ میرا معبود برحق صرف اللہ تعالی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی لائی ہوئی شریعت کا میں پابند ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، جو شخص اس بات کا اقرار کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا کے تمام گناہ کے کام، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں، سب حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا گناہ یا کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو، اس کے جسم کو، اس کی ذہن کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے دل اور دماغ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہے اسے برضا اور تسلیم کے ساتھ قبول کرنا، اسے ماننا اور اس کے آگے جھک جانا، یعنی ہر وہ کام بجا لانا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اب ہم اگر اس فریضے کی مخالفت کریں، ہمارے جسم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں استعمال کریں تو یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقمان بہت ہی مشہور شخص گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یعنی تم شرک مت کرنا، یعنی اپنے بیٹے کو نصیحت کریں کہ شرک کبھی مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، صرف ظلم نہیں ہے، بڑا ظلم ہے، یعنی ظلم میں بھی کیٹیگری ہے، ظلم میں بھی کیٹیگری ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ کیا شرک میں کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے؟ کیا شرک کرنے میں کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ کیا شرک کرنے میں کوئی کسی کا مال لوٹتا ہے؟ کیا شرک کرنے میں کوئی کسی کے گھر میں جا کر چوری کرتا ہے؟ تو پھر اگر یہ سب چیزیں ظلم ہیں،
یہ سب چیزیں ظلم ہیں، تو شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ جبکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، کسی بندے سے شرک کا تعلق نہیں ہے، پھر بھی اسے ظلم کہا گیا۔ کیوں کہا گیا ظلم؟ ان الشرک لظلم عظیم، اور اسے ظلم ہی نہیں کہا گیا، بڑا ظلم کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بڑا ظلم ہے، یعنی اس سے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ظلم ہیں جو دوسرے زمرے میں ہیں، لیکن شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، کیونکہ اس کا تعلق یتیم سے ہے، بے بس اور مجبور سے ہے۔ شرک کا تعلق کس سے ہے؟ کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے شرک سے؟ نہیں۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں یا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے حقوق العباد میں ظلم ہوتا ہے، اسی طرح سے حقوق اللہ اور حقوق الرسول میں بھی ظلم کا تصور پایا جاتا ہے، ظلم کا تصور پایا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ ان شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے، حقوق العباد میں اسلامی تعلیمات کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق الرسول میں بھی کوتاہی کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ظلم نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی ذات پر ظلم ہے۔ کوئی اگر شرک کرتا ہے تو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، اپنا نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ پہلی بات، حقوق العباد میں بھی شرک سب سے، حقوق اللہ میں شرک سب سے بڑا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں ظلم کرنے سے روکا گیا، یعنی ان 4 مہینوں میں ہم جتنے بھی گناہ انجام دیتے ہیں ان گناہوں کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، ان گناہوں کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہمیں تھوڑا سا گناہ ملتا ہے، لیکن تو ان 4 مہینوں میں ان گناہوں کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا اور دیگر گناہ کے کاموں سے بچے رہتے تھے۔ یعنی ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، غیبت اور طرح طرح کے ظلم، زیادتی اور ذاتی گناہ سے بچے رہتے تھے۔ لیکن وہ ایک غلطی کرتے تھے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ وہ نسی سے کام لیتے تھے، یعنی جیسے حرمت والے مہینے متعین ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، وہ ان مہینوں میں تقدیم اور تاخیر کر دیا کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ جیسے رمضان میں ان کی لڑائی شروع ہوئی اور شوال میں ختم ہونے والی نہیں ہے، تو شوال کو حرمت والا مہینہ ہٹا کر کے اس کو حلال سمجھنے لگتے تھے، اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا مہینہ حرام سمجھتے تھے، اس مہینے میں لڑائی سے بچے رہتے تھے۔ جیسے سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرنا یہ کفر ہے، زیادتی ہے، کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ اور جو لوگ ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، جیسے قبیلہ مضر، وہ رجب کے مہینے کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ پورا عرب
اس مہینے کی اتنی تعظیم نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ مہینہ ان کی جانب منسوب ہو گیا۔ رجب مضر یعنی مضر قبیلے کا رجب کا مہینہ، تو اس کی وجہ سے ان کی پہچان بن گئی حرمت والے مہینے سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم سال بھر رمضان کے مہینے میں اور دیگر دنوں میں گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچیں، رسول کی نافرمانی کرنے سے بچیں، آپس میں ظلم و زیادتی کرنے سے بچیں، اور جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، اس طرح کے تمام برے اعمال سے بچیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ عام مہینوں میں جتنا گناہ ملتا ہے ان مہینوں کے مقابل میں ان 4 مہینوں میں زیادہ گناہ ملتا ہے۔ یہ 4 مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ جو ابھی چل رہے ہیں، یعنی شوال ختم ہو گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، شوال نہیں ہے، ذی القعدہ چل رہا ہے، یہ حرمت والا پہلا مہینہ، ذی الحجہ حرمت والا دوسرا مہینہ، محرم حرمت والا تیسرا مہینہ، اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ہم گناہ سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ تو نے جس طرح سے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، ہمیں اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔